ظاہری طور پر ایک تھا، لیکن میرے پیغمبر نے یوم وصال کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ یوم وصال کا روزہ میرے پیغمبر نے رکھا، آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا۔ صحابہ نے جب روزہ رکھا تو کمزور ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ تم یوم وصال کا روزہ مت رکھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یوم وصال کا روزہ رکھتے، آپ رکھے تو ثواب، ہم بھی رکھیں گے تو ثواب ملے گا، تو آخر آپ نے منع کیوں کیا؟ تو ایک جملہ سنیے، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ رات کو جب میں سوتا ہوں تو ربی یطعمنی ویسقینی، جب میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا اور پلا دیتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں سوتا ہوں تو میرا رب کھلا اور پلا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ایم ڈی کی زبان میں ڈی این اے بولتے ہیں اس چیز کو جو کہ 5 چیزوں سے انسان کا ڈی این اے بنتا ہے۔ آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے اور فاسفورس ہے۔ یہ 5 چیزیں انسان کے وجود میں موجود ہیں۔ یہ 5 چیزیں بنتی ہیں انسان کے اندر غذا کے استعمال سے۔ غذا جتنا اسٹرانگ ہوگا بندے کے اندر کاربن بھی اتنا اسٹرانگ بنے گا۔ غذا جتنا اچھا ہوگا آکسیجن بھی اتنی اچھی بنے گی۔ غذا جیسی ہوگی کاربن بھی ویسا ہی بنے گا، ہائیڈروجن بھی ویسا ہی بنے گا، نائٹروجن بھی ویسا ہی بنے گا، فاسفورس بھی ویسا ہی بنے گا۔ تو انسان کے اندر کھانے سے اس کا ڈی این اے بنتا، یہ 5 چیزیں بنتی، 5 چیزوں سے ڈی این اے بنتا، ڈی این اے سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم روزہ نہ رکھتے، آپ کیوں رکھتے؟ میرے پیغمبر نے کہا صحابہ میں جب سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا اور پلا دیتا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے کھاتے ہیں، اپنے اعتبار سے غذا کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو میرا رب کھلا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کو میرا پروردگار کھلا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کو میرا رب کھلا رہا تھا، تو رب کا کھلانا نور تھا، میرے مصطفیٰ کا کھانا نور تھا، میرے مصطفیٰ نے کھایا نور، تو آکسیجن بھی بنا تھا نور تھا، اور نائٹروجن بھی بنا آپ کا نور ہی تھا، آپ کا ہائیڈروجن بھی نور بنا، آپ کا فاسفورس بھی نور بنا، آپ کا ایسڈ بھی نور بنا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ کے جسم میں پائے جانے والے تمام اجزاء جب نور بنے تو میرے مصطفیٰ کا ڈی این اے بھی نور بنا۔ وہی نور جب نسلوں میں منتقل ہوا تو امام حسین میں پہنچا، اور امام حسین میں پہنچا تو میدان کربلا میں امام حسین نے مصطفیٰ کے دین کی خاطر گردن تو کٹوائی، لیکن مصطفیٰ کے شریعت پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت العلامہ مولانا مفتی فیروز القادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، کربلا کی وہ تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہر آدمی عالم تصورات میں یہ تصور کر لے کہ ہم مدینہ شریف میں، ہم مدینہ کی گلی میں گھوم رہے ہیں۔ مدینہ سے ایک انسان تصور کرے کہ ہم مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، اور پھر مکہ المکرمہ سے یہ تصور کرے کہ ہم میدان کربلا جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اگر مکمل توجہ رہی تو بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے آپ کو میں مدینے بھی چلاؤں گا، مکہ بھی پہنچاؤں گا اور میدان کربلا بھی پہنچاؤں گا۔ آپ کی توجہ درکار ہے، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین ہے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول۔
तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल, समझा रही है हमको शहादत इमाम की, समझा रही है हमको शहादत इमाम की, आज़ादी हयात का ये सरमदी हुसूल कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े के नोक पर। इमाम अहले सुन्नत का पैगाम क्या था, इमाम आली मकाम का पैगाम क्या था? चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े के नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो, जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो। इंसानियत पे फर्ज है तशहीर करबला, और बहने दो गर्म रेत पर असगर का खून हुसैन, बहने दो गर्म रेत पर असगर का खून हुसैन, बहने दो गर्म रेत पर असगर का खून हुसैन। इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला, इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला। और बस एक निगाहे नाज के उठने की देर है, बस एक निगाहे नाज के उठने की देर है। पल भर में हुर बनाती है तासीर करबला, पल भर में हुर बनाती है तासीर करबला। दीन हक़्क़ा की तबलीग, दीन हक़्क़ा की इशाअत, दीन हक़्क़ा की तरबीज मेरे आका ने मदीने में रह के किया। मेरे आका का वजूद नाज है। परवरदिगार आलम ने आपको तमाम नबियों का सुल्तान बना के, आपको तमाम रसूलों का रसूल बना के भेजा, आपको आखिरुल अंबिया बना के भेजा, आपको सय्यदुल कौनैन बना के भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों का इमाम, रसूल और नबी बना करके भेजा। आपके बाद किसी नबी का कोई तसव्वुर नहीं, कोई नबी नहीं आ सकते, कोई रसूल नहीं आ सकते। क़यामत तक यही शरीयत रहेगी जो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है। क़यामत तक कानून वही रहेगा जो मेरे मुस्तफ़ा का कानून है। क़यामत तक कानून वही रहेगा जो कुरान मुस्तफ़ा का कानून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे पैगंबर को मक्का की सरजमीन पर जलवगर किया। मक्का की सरजमीन पर जलवगर होने के बाद मेरे आका ने 40 साल तक लोगों के सामने अपनी जिंदगी को रखा। आपका बचपना लोगों ने देखा, आपकी जवानी लोगों ने देखी। 40 साल की उम्र के बाद आपने जब लोगों को जमा किया, लोगों मुझे पहचानते हो? लोगों ने कहा कि आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं। कहा कि लोगों ये बताओ कि क्या मेरे किरदार और अमल तुम्हारे सामने कैसे हैं? लोगों ने कहा साफ और शफाफ है। आपने फरमाया कि मेरी जुबान से कोई झूठ बात? लोगों ने कहा नहीं सुना। क्या मेरे बारे में कोई ऐसी बात तुमने सुना जो खिलाफ इंसानियत है? लोगों ने कहा नहीं सुना। मेरे पैगंबर ने कहा जब मेरे किरदार और अमल की गवाही तुम देते हो, मेरे किरदार और गुफ्तार तुम्हारे नज़दीक साफ और शफाफ है, तो मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। उसके बाद मंजर बदल गया, मंजर बदला, और मंजर बदलने के बाद में उस मजमे में एक 10 साल का नौजवान था, एक 10 साल का बच्चा था, 8 से 10 साल का बच्चा रहा होगा। तमाम लोगों को जब अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया, लोगों ने मेरे पैगंबर को बुरा और भला कहा। लोग आपके बुलाने पे नहीं आए, दस्तरखान पे बैठने के लिए एक साथ आते थे, गुफ्तगू करने के लिए एक साथ बैठते थे। अल्लाह के दीन के लिए बुलाया कि चलो जब मेरे किरदार तुम्हारे सामने साफ और शफाफ है तो अल्लाह के दीन का प्रचार करते हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं। कोई बंदा नहीं उठा। 8 या 10 साल का एक बच्चा उठता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, अगर आपने बुलाया है तो मैं आपके कदमों पे कुर्बान होता हूँ। और कोई और जात नहीं थी बल्कि हुसैन के बाबा जान हजरत अली थे। 10 साल की उम्र शरीफ है। मेरे आका को कलमा पढ़ लिया, दीन की तबलीग होने लगी। लोगों ने मक्का शरीफ में आपको अब सताना शुरू किया। सहने मक्का में आपके पुश्ते अनवर पे ऊंट की ओझड़ियां रखी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, पत्थरों से मारा गया, ताइफ में जिस्म लहू लहान किया गया। लेकिन मेरे पैगंबर ने उस दीन की तबलीग फरमाई, दीन हक़्क़ा की इशाअत की। यहां तक कि आपको अपना वतन अजीज मक्का छोड़ना पड़ा, आपने छोड़ दिया। दीन की तबलीग करते रहे,
دین کی تبلیغ کرتے ہوئے مدینہ گئے۔ مدینہ سے جانے کے بعد مدینہ جب گئے تو مدینہ جانے کے بعد میں جب سب سے پہلی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو آپ کے ساتھ میں 313 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 313 لوگ تھے۔ میرے آقا کی عمر شریف 53 سال، جنگ بدر میں 313 لوگ۔ سن 8 ہجری میں یعنی جب آپ مدینہ شریف گئے تو اس کے 5-6 سال کے بعد میرے آقا نے سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو آپ کے ساتھ میں 10,000 صحابہ سپاہی تھے، 10,000 صحابہ سپاہی۔ لیکن اس کے 2 سال کے بعد میرے پیغمبر نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اتنی مصیبتیں جیلی، ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا گیا، لیکن میرے پیغمبر نے اس کو برداشت کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سن 10 ہجری میں جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا تو آپ کے خطبہ کو سننے کے لیے 1,24,000 صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ میرے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی گزار، دین کو مکمل کیا۔ اسی دین حقہ کے تبلیغ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا، اور اسی اصول کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی قانون کے ساتھ، یہاں تک کہ مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا۔ 2 سال کچھ مہینے تک آپ کی خلافت رہی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا۔ عمر فاروق اعظم نے اتنی محنت کی کہ سلطنت اسلامیہ کا دائرہ 23 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا۔ سبحان اللہ، 23 لاکھ مربع میل کے تنہا مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک مسلح خلافت پہ رہے۔ آپ کے 10 سال کے بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس منصب پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی خلافت 12 سال تک رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دین حقہ کی تبلیغ کیا، یہاں تک کہ شبہے کی بنیاد پر، جو شہادت مطلوبہ کی نہ ملنے کے بنیاد پر مروان ابن حکم کو لوگوں کے حوالے نہیں کیا، نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی گردن مار دی۔ آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مولا علی آئے۔ حضرت مولا علی نے بھی مصطفیٰ کے دین کے تمام تر اصول اور قوانین کو اگلی امت تک پہنچایا۔ اب یہ دین ابھی تک صاف اور شفاف چل رہا تھا، ابھی تک صاف اور شفاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان 2 لوگوں کے بعد میں یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ بات تسلسل کے ساتھ سمجھ میں آ رہی؟ یزید نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا امیر۔ ایک طرف امام حسین ہے جن کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک طرف امام حسین جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ شرف ہے۔ وہ امام حسین جس نے اپنی زندگی میں 25 حج کیا اور سواری رہنے کے باوجود پیدل سفر کیا، وہ امام حسین۔ ایک طرف یہ کیریکٹر تھا اور ایک طرف وہ یزید تھا جو پوری زندگی میں ایک بار حج کیا، اور وہ بھی حج کرنے گیا تھا تو شراب کا مٹکا ساتھ لے کے گیا، خود بھی پیتا تھا، دوسروں کو بھی پلاتا تھا، ساتھ میں گویوں کو لے کر کے گیا جس سے طبیعت بہلاتا تھا تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ یہاں تک کہ حج کے بعد مدینہ گیا تو شراب کی بوتلیں ساتھ لے کے گیا اور بیٹھ کر کے مدینۃ الرسول میں شراب پی رہا تھا۔ حضرت امام حسین جب گلی سے گزرے تو آپ کو جب شراب کی بدبو ملی، آپ نے کہا یہ کیسی بدبو ہے؟ تو بے حیائی دیکھیے یزید کی۔ یزید کہتا ہے حسین یہ شام میں بنی ہوئی شراب ہے، میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیجئے۔ امام حسین نے کہا معاذ اللہ، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اب امام حسین نے اپنے نگاہوں سے مصطفیٰ کی شریعت کو پامال کرتے ہوئے جس یزید کو دیکھا تھا، وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو اپنی نگاہوں سے کسی کے فسق و فجور کو دیکھ چکا ہو اور اس کو کہے کہ ہم کو امام مان لیجئے، کیا وہ مانے گا؟ امام مانے گا؟
آپ اگر کسی آدمی کو برائی میں ملوث اپنے نگاہوں سے دیکھ لیجئے اور وہ کہے کہ ہم آپ کے مسجد کے امام بننا چاہتے ہیں، آپ رکھیں گے اس کو؟ رکھیں گے امام کے طور پر؟ نہیں رکھیں گے۔ یہ ایک محلے کی بات ہے، یہ ایک گاؤں کی بات ہے، یہ ایک مسجد کی بات ہے۔ یزید پورے سلطنت اسلامیہ کے امامت کا دعوے دار تھا، پورے سلطنت اسلامیہ کے امامت کا دعوے دار تھا، تمام مسلمانوں کے خلیفہ بننے کا دعوے دار تھا۔ ڈائریکٹ گورنر آف مدینہ کے پاس میں اس نے خبر بھیجی کہ حسین ابن علی سے میری خلافت اور میری بیعت کا مطالبہ، مان لے تو بہت اچھا، نہیں مانے تو زبردستی ان کی گردن مار دینا، ان کو قتل کر دینا اور لوگوں سے بیعت لینا۔ چند صحابہ تھے موجود مدینہ شریف میں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں لوگوں کے بارے میں ڈائریکٹ کوفہ سے گورنر آف مدینہ ولید ابن عتبہ کے پاس میں یہ آرڈر آیا کہ اگر امام حسین عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کرے، میری امامت کو تسلیم نہیں کرے، میرے ہاتھ پہ اگر بیعت نہیں کرے تو مرڈر کرے۔ مرڈر کا پلان ہو گیا۔ لیکن مدینہ شریف میں حسین ابن علی پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مدینہ المنورہ میں حسین ابن علی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ گورنر آف مدینہ نے امام حسین کو بلایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا یزید کی طرف سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آدمی فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہو، جو آدمی شراب کا عادی ہو، جو آدمی شریعت مصطفیٰ کا پامال کر رہا ہو، جو آدمی قرآن سے کھلواڑ کر رہا ہو، جو آدمی حرمت رسول کو پامال کر رہا ہو، ایسے آدمی کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا، ایسے آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ امام حسین کا ہاتھ تنہا امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہاتھ تھا، رسول اللہ کا نمائندہ ہاتھ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دو شہزادوں میں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک سر سے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ ہیں اور ایک سینے سے پاؤں تک مصطفیٰ کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اس حسین سے بیعت کا مطالبہ امام حسین نے دیکھا، چونکہ ولید ابن عتبہ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، لیکن حکومت وقت کے کوڑے تو اس کے پشت پہ برس رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن میں آپ کمپلین ڈالیں، کمپلین ڈالنے کے بعد میں اگر یہاں کا ایس ایچ او یعنی داروغہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ جا کر کے ایس پی سے شکایت کر دیں، تو وہاں سے تو کوڑے برسنے لگیں گے، تب تو وہ اپنے آپ کام کرے گا۔ وہ بھی اگر نہیں مانتا، آپ جا کر کے ڈی آئی کو کہہ دیں، بات تو اس کو ماننی پڑے گی۔ اب حکومت وقت کا یہ آرڈر تھا کہ اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے تو قتل کرو۔ گورنر کرتا کیا؟ امام حسین نے رات بھر کا وقت مانگا، رات بھر کا ٹائم لیا، رات بھر مجھے مہلت دی، رات بھر کی مہلت دی۔ امام حسین سمجھ گئے کہ یا تو میری یہ ہاتھ لے گا یا تو میری گردن لے گا۔ امام حسین گھر گئے، اپنے بہن زینب سے کہا، بہن زینب کجاوی کس دو، سامان تیار کر لو، آج رات کسی وقت ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اللہ، آج رات اس شہر کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سامان کی تیاریاں ہونے لگی، گھر میں کجاوے کسے جا رہے ہیں، سامان سمیٹا جا رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں میرے حسین اپنے نانا کی تربت پہ پہنچے، پیغمبر اعظم کے روضے پہ پہنچے۔ روضے پہ پہنچنے کے بعد میں ہچکیاں بن گئی، نانا جان آج وہ حسین جس کے لیے آپ بے چین و بے قرار رہتے تھے، جس کے لیے آپ کا قلب پریشان ہو جاتا، جس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی، جس کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کیا، جن کو آپ چوما بھی کرتے تھے، سوگا بھی کرتے تھے، آج آپ کا وہ بیٹا حسین آپ کا شہر مقدس چھوڑا۔ اللہ، آنکھوں سے آنسو کے قطرات ہیں، پیغمبر اعظم کا روضہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا آخری سفر ہے۔ اے نانا جان،
آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کے دین پہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا, آپ کے دین کی حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا. آج وہ وقت آ گیا. ام الفضل نے جو خواب دیکھا تھا, آپ نے جو لوگوں کو میری شہادت کی خبر دی تھی, شاید وہ وقت قریب آ چکا. میرے نانا جان, مجھے یہاں سے جانا ہوگا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے میرے پیغمبر کے روضے اثر پہ سو گئے. آنکھ لگ گئی, مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لائے. آپ نے تسلی دیا, تسلی دے کے فرمایا بیٹا حسین گھبرانا نہیں, اور دعا فرمایا اللہم آتی حسین اجرت و صبرا. یہ نہیں کہا مولا اس مصیبت کو ٹال, مولا میرے بیٹے حسین پہ یہ مصیبت نہ ڈال, بلکہ اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی تو آپ نے دعا فرمایا اے پروردگار میرے بیٹے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا. اب امام علی مقام رات کے اسی سناٹے میں اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ گئے, سلام کیا, امی جان آپ کا لاڈلا حسین آیا, آج کے بعد نہیں آئے, شہر رسول چھوڑ رہا, مقدس شہر چھوڑ رہا, آج کے بعد آنا شاید نصیب نہیں ہوگا, آخری زیارت کرنے آیا ہوں, آج کے بعد شاید نہیں آ پاؤں گا. اے امی جان جب تیرے بیٹے حسین پر میدان کربلا میں تیر و تلوار کی بارشیں ہو رہی ہو تو میرے لیے آنچل اٹھا کے دعا کر دینا, دعا کر دینا کہ پروردگار تیرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں آزمائشوں کے درمیان صبر بھی عطا فرمائے, استقامت بھی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی جان کے قدموں سے لپٹے, تمام احبہ اقربا کی قبروں پر حاضری دے کر کے ملنے کے بعد آپ نے رفتے سفر باندھا. کہاں گئے؟ مکہ شریف. وہاں سے رفتے سفر باندھا, مدینہ شریف سے مکہ شریف چلے گئے. مکہ شریف چلے گئے. اب عالم تصورات میں ہمارا اور آپ کا اگر کانٹیکٹ اور کنیکشن امام علی مقام سے ہے تو امام حسین سے پوچھے, امام حسین آپ نے مدینہ شریف سے مکہ کا سفر کیوں کیا؟ مدینہ شریف میں رہ کر کے یزید سے مقابلہ کر لیتے, آپ کے ساتھ میں لوگ تھے, آپ نواسے رسول ہیں, آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں تھیں, آپ کے لیے لوگ اپنی جان قربان کرتے, تو آپ کو تربت حسین سے یہ آواز آئے گی نادان ایک وقت وہ تھا کہ میرے پیغمبر نے جب مکہ والوں کو دین کی دعوت دی تو میرے پیغمبر پہ مکہ کی سرزمین تنگ کیا, میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ آ گئے, آج میں مدینے میں تھا, اسی دین کو بچانے کی باری آئی تو مصطفیٰ کا نوازا مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہا. امام حسین مکہ گئے, مکہ میں صحابہ کی جماعت ہے, صحابہ کی جماعت موجود ہے, آپ کے پاس میں کوفہ سے خط آنا شروع ہوا. امام علی مقام ہم لوگ یزید کے بیعت کو نہیں مانیں, ہم لوگ یزید کو امام نہیں مانیں گے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, ہم لوگ یزید کے بیعت قبول نہیں کریں گے. یزید ہمارا امام نہیں ہے, ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کوفہ تشریف لائیں. امام علی مقام کے پاس میں خط پہنچا, یہاں تک کہ 3 دن میں 53 خط امام علی مقام کی بارگاہ میں, اور تمام خط کا مضمون یہی کہ ہم لوگ یزید کو نہیں مانتے ہیں, یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیں گے, یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے, ہم آپ کے منتظر ہیں. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اگر وہاں سے میدان کربلا نہیں جاتے تو کل قیامت کے دن محمد عربی کو کیا جواب دیں؟ اگر لوگ آپ کے نہ جانے کی وجہ سے یزید کو اپنا خلیفہ مانتا, یزید کو اپنا امام مانتا, تو میدان قیامت میں امام حسین ہوتے اور کوفہ والوں کا ہاتھ ہوتا, آپ کا دامن ہوتا, اور مصطفیٰ کائنات کی بارگاہ میں سوال کرتے, اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کے نواسے کو خط لکھا تھا, امام حسین کوفہ نہیں آئے تو آپ کا دامن لوگ پکڑتے. امام حسین نے اتمام حجت کرتے ہوئے مکہ چھوڑا اور آپ نے کربلا کا سفر شروع فرما دیا. وقت کیا تھا؟ ذی الحجہ شریف کا مہینہ, 3 ذی الحجہ, قربانی کا موسم.
قربانی کا موسم اور حج کے ایام، یعنی حج کے ایام آ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ سمٹ کے خانہ کعبہ پہنچ رہے تھے اور امام حسین ساز و سامان سمیٹ کر کے کربلا جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات کہ وہ خانہ کعبہ جس کی ایک جھلک کے لیے ہر بندے مومن تڑپتا ہے، ہر بندے مومن سی سکتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ وقت آیا، قریب ہے، سامنے ہے خانہ کعبہ، حج کا موسم ہے، امام حسین نے رخت صبر باندھ دیا۔ صحابہ نے روکا، امام علی مقام آپ نہیں جاتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امام علی مقام آپ مکہ شریف میں رہیں، اگر یزید نے یہاں چھیڑ چھاڑ کیا تو ہماری تلواریں ہوں گی اور اس سے ہم جنگ کریں گے۔ امام علی مقام نے کہا نہیں، مجھے کوفہ جانا ہوگا۔ ابتداء آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا، جا کے دیکھو حالات کیسے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا، 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا، اور لوگوں نے کہا کہ خط لکھ دیجئے امام حسین کو کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب خط لکھ دیا تو حضرت مسلم ابن عقیل کے خط لکھنے کے بعد نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو خط لکھا یزید نے کہ نعمان ابن بشیر سے کوفہ نہیں سنبھلے گا، تم جا کر کے کوفہ سنبھالو۔ اب ابن زیاد جو کہ دوسری جگہ متعین تھا، دمشق میں تھا، وہ وہاں سے چلا اور کوفہ کی گورنری کے لیے چلا، کوفہ کے لیے چلا۔ مقام قادسیہ میں پہنچ کے اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، حجازی لباس پہنا، مدینہ المنورہ کا لباس پہنا، اور مغرب و عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے لباس دیکھ کر کے یہ سمجھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھا امام حسین آ رہے ہیں، لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ لیکن جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے تو لوگ وہاں سے الگ ہو گئے۔ اب ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں معلوم کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے، محمد اور ابراہیم، بہت پیار فرماتے تھے بچے، دونوں بچے ساتھ میں گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب باپ کہیں مہمانی میں جاتا ہے، دوسرے شہر میں یا گاؤں میں جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں ابو جان میں بھی جاؤں گا، اور جو عزیز بچہ ہوتا ہے باپ اس کو ساتھ لے لیتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے 2 چھوٹے ننھے شہزادوں کو اپنے سفر پہ ساتھ لے گئے تھے، اور ان بدبختوں نے امام مسلم ابن عقیل کے دونوں ننھے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ ان کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کو خبر نہیں ہے، مکہ شریف میں خط پہنچ گیا امام مسلم ابن عقیل کا کہ حالات بہت اچھے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت امام علی مقام میں چھوٹے قافلے کے ساتھ، کچھ ساز و سامان کے ساتھ، چند احباب کے ساتھ کوفے کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ جب کوفے کے سفر پہ روانہ ہوئے، مقام صفاہ میں ارزق نامی شاعر نے کہا امام علی مقام حج کا موسم چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہے۔ امام علی مقام لوگ آپ سے وفاداری نہیں کریں گے، آپ سے وفاداری نہیں کریں گے۔ آپ نے خبر پوچھا کوفہ والوں کے حالات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کوفہ والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ رہے گی، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، اس لیے وہاں نہیں جائیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، مجھے کوفہ تو بہرحال جانا ہے، موت تو بہرحال آ رہی ہے، اور اگر اللہ نے یہی وقت لکھا ہے میری شہادت کا تو یہ وقت پورا ہو کے رہے گا، اور اپنے مصطفیٰ کے دین کے لیے گردن تو کٹواؤں گا، اپنے ارادے سے بات نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، امام علی مقام مکہ سے کیوں چلے گئے؟ امام علی مقام نے ارزق شاعر کو کہا تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یزید اپنا لشکر مکہ بھیجے گا، نتیجے میں خانہ کعبہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا، جنگ کرے گا، خانہ کعبہ کو حرمت پامال ہوگی، خانہ کعبہ میں خون ریزیاں کرے گا، خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا، خانہ کعبہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ
کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو، اگر مجھے جانا پڑے تو چلا جاؤں گا، خانہ کعبہ پہ آنچ نہیں آئے۔ یہ امام حسین نے کہا۔ چلے گئے، آگے بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں چھوٹا سا قافلہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ راستے میں کئی وفاداروں سے ملاقات ہوئی، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، باتیں بھی ہوئی۔ تفسیر میں نہیں جا کے میں آپ کو بتاؤں کہ کوہ ذی حشم میں پہنچے تو 1000 کا لشکر جرار حر ابن یزید تمیمی کے ساتھ آ کر کے آپ کا راستہ گیا، آپ کا راستہ گر گیا، اور کہا امام علی مقام امام حسین آپ کو یہاں سے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ تو ابن زیاد کا آرڈر یہ ہے کہ آپ کو میں اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گا جہاں میں چاہوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود سے تو آیا نہیں، میں تو خط لکھ کر کے بلایا گیا ہوں، میں تو تمہارا مہمان ہوں، تم لوگوں نے مجھے مہمان بنا کے بلایا ہے، پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیسا، راستہ کیوں؟ اور ابن یزید نے کہا کہ آپ کے خط کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، مجھے ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ میں آپ کو یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس مقام پر ایک طرف خیمہ حسین تھا، ایک طرف حر ابن یزید کا خیمہ تھا، اور حر کے ساتھ میں جو 1000 سپاہی تھے اس کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشکیزے کا منہ کھول دیا اور کہہ دیا کہ جتنے پیاسے لوگ ہیں ان کے سب کو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حسین چند دنوں کے بعد یہ آپ پہ پانی بند کریں گے، آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیں گے، اور آپ انہیں پانی پلا رہے ہیں جو آپ کے پانی کو بند کریں گے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ میرا کیریکٹر ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاؤں گا، یہ اس کا کیریکٹر ہوگا کہ نوازِ رسول پہ پانی کو بند کریں گے۔ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتے۔ اب امام علی مقام نے کہا کہ اگر میرا جانا تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جاؤں۔ کہا کہ وہاں بھی نہیں جانے دوں گا، کہا کہ مجھے دوسری سمت میں جانے دو، کہا وہاں بھی نہیں جانے دوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حر ابن یزید 1000 کا لشکر جرار لے کر کے آگے بڑھا۔ مقام نینوا میں پہنچا تو ایک تیز رفتار گھوڑے سے آنے والا آدمی آیا اور آ کر کے حر ابن یزید کو کہا کہ ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ امام حسین کو چٹیل میدان میں روکا جائے، ایسی جگہ روکا جائے جہاں چٹیل میدان ہو، پانی نہ ملے، نہ کھانا ملے، نہ دور دور تک انسان کی آبادی ہو۔ آ کر کے راستہ مقام نینوا میں جب آپ کا راستہ روکا گیا تو امام علی مقام کو جب کہا گیا کہ یہاں سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، یہاں سے بغل میں ایک گاؤں ہے، مجھے وہاں چلے جانے دیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال جب دو لشکر آمنے سامنے تھا، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں 72 نفوس قدسیہ، ایک طرف 1000 کا لشکر جرار، امام حسین ایک طرف چلنے لگے، چند قدم آگے بڑھے، ایک سمت جانے لگے، پیچھے پیچھے آپ کے حر ابن یزید کا بھی لشکر ہے۔ تو دور جانے کے بعد میں کہا امام حسین یہاں سے فرات کچھ دور کی دوری پر ہے، یہاں سے آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ کیا کہا؟ اس کا نام کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ھذا کربلا موضع کرب و بلاء، یہی وہ جگہ ہے جو کربلا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں رکیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے لوگ، ہمارے ساتھ آنے والے افراد شہید ہوں گے۔ میرے نانا جان نے اسی جگہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا حسین اپنی گردن دے کر کے اسلام کا جائے۔ کہا کہ اب سواری روک دی جائے اور لوگ اپنے سواری سے اتر جائیں۔ تمام لوگوں کو روک دیا گیا، خیمہ لگنے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا، اور ایک طرف حر ابن یزید ہے، ابھی تک 1000 کا لشکر ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ موجود ہے۔ اسی زمانے میں عمر ابن سعد کو
4000 کا لشکر دے کر کے ایران کے لیے بھیج رہا، ایران کے لیے بھیجا، چونکہ ایران میں بغاوت شروع ہو گئی تھی، اس کو 4000 کا لشکر دیا کہ جا کر کے ایران والوں سے لڑے۔ وہ کچھ دور ہی چلا تھا تو ابن زیاد کا، اچھا اس کو لالچ کیا دیا گیا تھا عمر ابن سعد کو کہ رائے کی حکومت دوں گا، کیا کہا؟ رائے کی حکومت دوں گا، اور اس کے لیے اس کو ایران کے لیے اس کو لیٹر لکھا۔ ایران جب جانے لگا تو دوسرا لیٹر پہنچا کہ اب ہی ایران کو ترک کر دو، پہلے تم کربلا پہنچو اور امام حسین سے جا کرو۔ عمر ابن سعد ابتداءً تو انکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے تو رائے کی حکومت نہیں ملے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ دنیا کی جو لالچ ہے نا، یہ دولتوں کی جو لالچ ہے، حکومت کی جو لالچ ہے، انسان کے ہاتھ سے ایمان نکال دیتا ہے۔ وہی میدان کربلا 4000 کا لشکر لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا عمر ابن سعد بھی اس جگہ پہ پہنچا، اور یہ 3 محرم الحرام کا واقعہ، 3 محرم الحرام کا پہنچ گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہر طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ جب تنگیاں کی جانے لگی تو آپ نے عمر ابن سعد سے کہا، عمر ابن سعد میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو عمر ابن سعد سے امام علی مقام نے گفتگو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اولاً تو میں یہاں خود سے نہیں آیا، یہ بات سچ ہے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھے خط لکھا، خط لکھ کر کے مہمان بنا کے بلایا، تب میں یہاں آیا۔ اب اگر تمہیں یہ ناپسند ہے کہ میں کوفہ جاؤں تو پھر تم مجھے اجازت دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہاں بھی نہیں جانے دو گے تو مجھے کسی سرحدی علاقے میں چلے جانے دو، میں وہیں جا کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ بھی اگر تمہیں قبول نہیں ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس میں ڈائریکٹلی لے کے چلو دمشق میں ڈائریکٹلی مل کر کے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ یہ 3 باتیں امام حسین نے عمر ابن سعد کے سامنے رکھی۔ عمر ابن سعد کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین تو صلح پسند ہے، یہ تو امن کے راستے پہ ہے، یہ تو صلح کے راستے پہ ہے۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ امام حسین نے جو بات کہی وہ بات بہت اچھی ہے، اور یہ بات معقول ہے، اس سے جنگ و جدال نہیں ہوگا، خون ریزیاں نہیں ہوگی، خون نہیں بہیں گے، اور آپس میں صلح بھی ہو جائے گی۔ جب ابن زیاد نے لیٹر پڑھا تو اس نے کہا کہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ جنگ، امام حسین تو صلح چاہتے ہیں۔ جب اس نے لوگوں کے سامنے یہ پڑھ کے سنایا تو شیمت جوشن جیسا خبیث انسان اسی مجمع میں موجود تھا۔ اس نے کہا ابن زیاد، یزید نے تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا کہ تم حسین کی بات مانو، اور بات کرتے ہو عمر ابن سعد کی، تو ہم نے سنا ہے کہ رات بھر وہ امام حسین سے بات کے گفتگو کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور تم تو یہاں کے امیر ہو۔ چونکہ ہوتا ہے کہ جب لوگ 2 آپسی گروہ میں جب سمجھوتا ہونے لگتا ہے تو پھر تینوں کو یہ بات راس نہیں آتی، پھر تینوں کو یہ بات راس نہیں آتی، شر پسندوں کو یہ بات قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس طرح سے آپس میں صلح ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ تم کو یزید نے کوفہ میں اس لیے نہیں بھیجا، تم کو بھیجا اس لیے کہ یا تو امام حسین تمہاری بات ماننے اور یزید کی بیعت قبول کر لیں یا پھر جنگ کرو۔ دوسری بات یہ کہ تم یہاں کے گورنر ہو، اور گورنر تم ہو تو تم چاہو تو وہاں جا کر کے امام حسین کے گردن مار دو تو تمہارا یہ حق ہے، تم معاف کر دو یہ بھی تمہارا حق ہے، لیکن اس وقت میں ضروری ہے کہ امام حسین تمہاری بات مانے۔ یعنی ابن زیاد کو چڑھایا، اور اتنا چڑھایا کہ اس کو لگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تو میں تو حاکم وقت ہوں، میں تو اپنے مسند پہ ہوں اور میری بات نہیں مانی گئی۔ پھر اس نے لیٹر لکھا کہ عمر ابن سعد حسین سے کہہ دو کہ یا تو یہ یزید کی بیعت قبول کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں 7 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آرڈر آیا کہ اب ان کا پانی بند کر دیا جائے،
اب ان کا پانی بند کر دیا جائے، ان کے خیمے میں پانی نہیں پہنچنی چاہیے، ان کے خیمے تک پانی نہیں جانا چاہیے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی پر پہرے لگائے اور 500 سوار فوجی کے دستے اس نے بھیجے، جا کر کے نہر فرات پہ لگا۔ وہ نہر فرات جس سے یہودی پانی پیتے تھے، عیسائی پانی پیتے تھے، یہاں تک کہ جانور پانی پیتا تھا، کتا اور سور پانی پیتا تھا، لیکن نواسے رسول پہ پانی بند کر دیا گیا کہ امام حسین اس سے پانی نہیں پی سکتے، امام علی مقام اس سے پانی نہیں لے سکتے، پانی آپ پر بند کر دیا گیا، پانی آپ پہ بند ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ جب پانی کو بند کر دیا گیا تو اب یہ دائرہ اور بھی تنگ ہونے لگا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ میدان کربلا میں ابن زیاد نے جب کوفہ سے لشکر بھیجنا شروع کیا تو 1 2 نہیں بلکہ 22,000 کا لشکر جرار 72 نہتے کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ ایک بات یہاں بھی قابل غور ہے کہ ہمیشہ باطل حق کے مقابلے میں مرعوب ہوتا ہے، جو باطل پہ رہتا ہے اس کے اندر دہشت ہوتی ہے، افراد اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، جو حق پر علم بردار ہوتا ہے اس سے سامنے والا خائف رہتا ہے۔ اب 72 لوگوں میں عورتیں بھی موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے، بچوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی موجود تھے، یعنی عورت بچہ مرد سب ملا کر کے 72 لوگ، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار۔ چونکہ یہ یزیدی جانتے تھے، اہل کوفہ جانتے تھے کہ امام حسین کے رگوں میں عام انسان کا خون نہیں ہے، بلکہ اس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جس حیدر کرار نے خیبر کا قلعہ اپنے بازو سے فتح کیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس بابا جان کو پروردگار عالم نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ خیبر کے قلعے کو اپنے بازو سے اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ اگر امام علی مقام کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر بھی جائے گا تو پھر امام حسین اسے نہیں بخشے گا۔ مساکے اعلی حضرت زندہ باد، اعظم کانفرنس زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، پانی بند 9 محرم الحرام کا کی تاریخ آتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 9 محرم الحرام کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد خیمے سے باہر تلوار ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوتے، اچانک نیند آئی، اتنے یزیدی لشکر خیمے کی طرف بڑھنے لگے، یزیدی لشکر خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں، امن و شانتی چاہتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرتے۔ جب حر نے امام علی مقام کا راستہ روکا تھا تو زہیر ابن قین نے کہا تھا کہ امام علی مقام اس کے ساتھ میں ابھی 1,000 کا لشکر ہے، ان سے جنگ کرنا ابھی آسان ہے، اور یہ جو آپ کا راستہ گھیر رہے ہیں نا، ابھی ان سے مقابلہ کرنا۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، ہم تو حتی امکان کوشش کریں گے کہ امن و شانتی کا پیغام دیا جائے، اور اگر یزیدی نہیں مانتے ہیں، جنگ اگر ناگزیر ہوئی، جنگ کرنا ہی پڑا، تو مصطفیٰ کے گھرانے کا ایک ایک بچہ میدان کربلا میں اپنا جوہر بھی دکھائے گا اور دین کی حفاظت بھی کرے گا۔ 9 محرم الحرام کو یزیدیوں کا لشکر خیمہ کی طرف آنے لگا۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ یزیدیوں کا لشکر خیمے کی طرف، امام علی مقام کو جا کر کے جگایا، امام علی مقام کو کہا کہ بھیا جان یہ یزیدیوں کا لشکر ادھر کیوں آ رہا ہے؟ امام علی مقام کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی میں سو رہا تھا، نانا جان میرے خواب میں آئے اور میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ حسین اب بہت جلد تمہاری ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو یہ مزدحجہ فضا ہے کہ ہماری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ماں بہنیں بھی سنیں، میدان کربلا میں جو عورتیں گئی تھی
انہوں نے بھی اپنا کردار پیش کیا. میدان کربلا میں جو بچے گئے تھے ان کا بھی کردار الگ ہے. میدان کربلا میں جو جوان گئے تھے 18 سال کے جوانوں کا بھی کردار میدان کربلا میں بولتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے پوچھ لو یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب حضرت عباس نے یزیدیوں کے لشکر سے پوچھا کہ تم خیمہ حسین کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو امام حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو. امام علی مقام تک یہ خبر پہنچی. امام حسین نے کہا کہ جا کر کے کہہ دو مجھے رات بھر کی مہلت دی. رات بھر کی مہلت. 10ویں محرم الحرام کی شب آتی. امام علی مقام خیمے میں تشریف لے گئے اور جا کر کے اپنے اہل و عیال، اپنے دوست و احباب، آپ نے کہا کہ میرے دوستوں یہ 9ویں محرم الحرام ختم ہے، 10ویں محرم الحرام آنے والا ہے، شب عاشور ہے، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوگا. آج رات کے سناٹے میں تمہیں بالکل اجازت دیتا ہوں کہ جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں. یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں. میری شہادت ہوگی. ہمارے دوست، ہمارے احباب، تم میں سے جو اپنے اپنے جان کی حفاظت چاہتا ہے، اگر یہ وہاں سے واپس چلا جائے گا تو مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. میں کچھ نہیں کہوں گا. رات کے سناٹے میں جو بھی یہاں سے رفتے سفر باندھنا چاہتا ہے. تو خیمہ حسین میں جو رفقائے حسین تھے ان کا بھی تیور الگ تھا. اس نے کہا امام علی مقام ہم مدینہ سے چلے تو آپ کے ساتھ ہیں، مکہ پہنچے آپ کے ساتھ، مکہ سے میدان کربلا آئے آپ کے ساتھ میں. اب عشر جو کچھ بھی ہوگا، اگر جنگ ناگزیر ہوئی، کل جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو آمنہ کا لال بعد میں جائے گا، فاطمہ کا نور نظر بعد میں جائے گا. پہلے غلام حسین اپنی گردن کو جائے گا، تب زہرا کے بعد میدان کربلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، یاد حسین، نعرہ تکبیر. دو کردار ہے میدان کربلا میں. ایک یزیدیوں کا کردار بھی، یزیدیوں کا خیمہ بھی لگا ہے، امام حسین کا خیمہ بھی لگا ہے. ایک طرف رات بھر جنگ کی تدبیریں کی جا رہی ہے کہ کل کس طرح سے جنگ کی جانی ہے، اور ایک طرف صبر و شکر کے ساتھ امام حسین اپنے خیمے کے تمام افراد سے فرما رہے ہیں کہ رات بھر کا موقع ہے، جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، جتنی نیازت کرنی ہے کر لو، جتنا سجدہ شکر کرنا ہے کر لو، جتنا تسبیح و تحلیل کرنا ہے کر لو، جس قدر رب کی عبادت کر سکتے ہو کر لو. رات بھر اپنے رب کو جتنا راضی کر سکتے ہو کر لو. شاید کل کے بعد یہ موقع میسر نہیں آئے. امام علی مقام نے اپنے خیمے کے تمام افراد کو اللہ کی رضا کے لیے عبادتوں کی تلقین فرمایا. اور ایک طرف جنگ کی تدبیریں، امام حسین سے کیسے لڑا جائے گا، امام حسین کو کیسے شکست دینا، امام حسین کو کیسے شہید کرنا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت شہربانو کے پاس میں جاتے ہیں. حضرت شہربانو سے جا کر کے آپ فرماتے ہیں کہ شہربانو تو بہت نعمت میں پلی ہوئی، بہت ناز اور نخرے کے ساتھ تیرے باپ نے تم کو پالا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ حضرت شہربانو کوئی عام فہم لڑکی نہیں تھی، وہ عام فہم شہزادی نہیں تھی. حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تھا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی کا نام شہربانو، ایران کے بادشاہ کی بیٹی کا نام شہربانو، شہزادی ہے وہ. حضرت فاروق اعظم کے بارگاہ میں جب قید کر کے لائی گئی تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے ہر مجاہد کی نگاہیں اٹھ رہی تھی کہ شہربانو میرے حصے میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
جب شہربانوں کی باری آئی تو شہربانوں کو بلایا. شہربانوں کو بلانے کے بعد میں کہا کہ شہزادی تو شہزادی ایران، تو بادشاہ کی بیٹی ہے، اگر میں تمہارا نکاح کسی سپاہی سے کر دوں، عام سپاہی سے، تو جب آنے والے زمانے میں مورخین جب اس تاریخ کو لکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نفسیات کے ماہر نہیں تھے، طبیعت کو پہچانتے نہیں تھے، شہزادی ایران کا نکاح عام سپاہی سے کر دیا، اس لیے انصاف پرور نہیں تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں برابر کا انصاف ہے. کہا کہ شہزادی تو دنیا کی شہزادی ہے، دنیا کی شہزادی، میں تمہارا نکاح دین کے شہزادے کے ساتھ کروں گا. امام حسین کو بلایا اور امام حسین کو بلا کر کے شہربانوں سے نکاح کرا. شہربانوں سے امام علی مقام نے کہا کہ واپس چلی. میدان کربلا میں تمام ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں، شاید تم سے برداشت نہیں ہوئی. تو سنیے وہ بیوی کتنے باوفا تھی، کس قدر وہ باوفا تھی. کہا کہ میرے شوہر میں یہاں سے صرف اس لیے واپس چلی جاؤں کہ کل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اپنی جان بچا کر نکل جاؤں. آپ نے مجھے جو شرف بخشا ہے کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملا. آپ نے مجھے زہرا کی بہو ہونے کا شرف عطا کیا ہے. کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ دیا شہربانوں میرا بیٹا میدان کربلا میں مصیبتوں کے درمیان گھرا تھا، تم نے بزدلی دکھائی، میرے بیٹے کو میں یار و مددگار چھوڑ کر واپس آ گئی، میں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ قیامت کے دن جب زہرا ہوگی میں ہوں گی، سوال و جواب ہوگا تو میں عرض کروں گی فاطمہ زہرا میں نے میدان کربلا میں امام حسین کے بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. واپس نہیں جاؤں. تاریخ شاہد ہے کہ حسینی خیمے سے ایک بچہ بھی پیٹھ دکھا کے واپس نہیں گیا. اب رات بھر عبادتوں کے بیچ حسینی خیمے میں تمام لوگوں کی زندگی بسر ہوئی. صبح صبح جنگ کے نقارے بجا دیے گئے. 10ویں محرم الحرام، 10ویں محرم الحرام کو جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے تفصیلی واقعات بھی آپ نے سنے ہوں. میں کچھ اہم گوشوں پر آپ کو توجہ دلاؤں. حسینی خیمہ پیاسا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی ہے، حضرت زینب آپ کی بیٹی بھی ہے، حضرت سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، حضرت قاسم سے اس کا نکاح طے ہوا تھا. شہربانو بھی موجود ہیں جو آپ کی بیوی ہے، علی اصغر بھی موجود ہیں جو آپ کا شہزادہ ہے، علی اکبر بھی موجود ہے جو آپ کا بڑا شہزادہ ہے، علی اوسط امام زین العابدین ہے جو میدان کربلا میں بیمار ہے. یہ اہل بیت